نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہوتا، ہماری بیٹیوں کو بتایا ہوتا، ہماری بیٹیوں نے کبھی کسی کا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا۔ ہم سیریل دکھا رہے، ہم فلمیں دکھا رہے، ہم ٹی وی دکھا رہے، اور اب تو موبائل جیسی بلا ہی کہوں گا، کیا کروں، ہے بلا، اس بلا میں سب گرفتار ہو۔ اسمارٹ فون اب بیٹیوں کے ہاتھ میں، اور بیٹیاں بھی مانگتی ہے، سب کی بیٹیاں مانگتی۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، برا بھی لگتا، 5 لاکھ کا زیور دلانا، 5,000 کا اسمارٹ موبائل مت دلانا۔ موبائل کے جنگل میں جو گیا کہاں تک جائے گا کچھ نہیں کہہ سکتے، اور بیٹیوں کے لیے تو زہر قاتل ہے اسمارٹ موبائل۔ اگر ہلکا پھلکا ضرورت کے تحت دلانا پڑے کہ کالنگ سے بات ہو سکتی ہے، وہی بہت ضرورت ہو تو، ورنہ وہ بھی نہیں۔ اس لیے کہ عورتوں کے ہاتھ میں تسبیح اچھی ہے۔ جب میں یہ بات میں نے کی پہلی مرتبہ تو عورتیں بڑی ناراض ہوئی۔ میں نے کہا میری بہن، جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے، اگر تم دیکھ لیتی تو تمہیں بھی پتہ چلتا۔ ہاں، ابھی آپ کو بتاؤں، دوپہری کی بات ہے، میں عیب بیان کرنے نہیں بیٹھا، لیکن میں آپ کو بتا، میں باپو کے گھر میں، میرے بڑے بھائی ان کے گھر مقیم تھا، 2 لوگ آئے، ابھی بچی کا طلاق نہیں ہوا، بچی کا طلاق نہیں ہوا، اور ایک جگہ پہ رشتہ طے ہو چکا ہے۔ یہ تمہارے معاشرے کی صورتحال ہے، یہ معاشرے کی صورت ہے۔ اور جو یہ مسئلہ لے کر آئے تھے، دونوں کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی تھی، دونوں کے سر پہ ٹوپی تھی، دونوں 5 وقتہ نمازی تھے۔ کہہ کیا رہے تھے؟ یہ لڑکی خلا لے لے، اور اچھا کون آیا تھا پتہ ہے؟ جس لڑکے کے ساتھ شادی ہونی ہے دوسری، اس کا باپ آیا تھا کہ لڑکی خلا لے لے۔ آپ مجھے بتائیں، تب میں نے کہا کہ شرم تو کرو کچھ، عدت کی حالت میں بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام دینا اسلام منع کرتا ہے، اور وہاں طلاق نہیں ہوا، تم ایک رشتہ طے کر چکے۔ یہ صورتحال ہے اپنے معاشرے کی۔ پھر سماج کیوں تباہ نہیں ہوگا؟ کیوں بربادی نہیں آئے گی؟ گردنوں پر تلواریں کیوں نہیں لٹکے گی؟ کیوں مصیبتیں دروازوں پہ دستک نہیں دے گی؟ جہالت کی وادیوں میں ڈوب گئے، اللہ اس کے رسول کی شریعت کا خود مذاق اڑا رہے ہو۔ بیٹیوں کو ہم نے اتنا آوارہ گردی پر اتار دیا، فکر نہیں ہے ہمیں۔ خدا کے لیے اپنی بچیوں کی تربیت کرو۔ یہ صورتحال موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے، عریانیت کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا۔ تو وہ لڑکی بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، امام کا سر مقتدیوں پہ پڑتا ہے، بات یہ کر رہا تھا۔ جب اس لڑکے نے کہا نا میرے ساتھ شادی کرو گی، اس نے کہا سوچوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا وہ مسجد نبوی کے جو ہمارے امام ہیں نا، امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین فی رب العالمین، حضرت سیدنا خلیفہ دوم عمر ابن خطاب، جانشین رسول، شرط ہے، تو نے شادی کا پیغام دیا، میں سوچوں گی، شرط ہے 40 دن تک با جماعت تجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی۔ کس کے پیچھے؟ فاروق اعظم کے پیچھے۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے رسول اللہ کے پیچھے ساری زندگی نمازیں پڑھی، جس نے ڈائریکٹ نبی سے قرآن سیکھا، اس عمر کے پیچھے تمہیں نماز پڑھنی ہوگی 40 دن تک۔ تم کہیں اور بھی پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اگر مجھ سے شادی کرنا ہے، میری محبت کی بات کرتے ہو، تو عمر کے پیچھے 40 دن تک نماز پڑھو۔ اس نے کہا بہت آسان شرط ہے، اس دور کے نوجوان کے لیے تو آسان ہی بات تھی نا، کیونکہ جب تارے توڑ کے لا سکتے ہیں کسی سے شادی کرنے کے لیے آسمان کے، کوئی نئی دنیا بسانے کی بات کرتے ہیں، آسمان پہ لے جانے کی بات کرتے ہیں، ہواؤں میں اڑانے کی بات کرتے ہیں، تو نماز تو آسان ہی چیز تھی نا، بہت آسان سی چیز تھی۔ تو کہ ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، 1 دن پڑھا، 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، 4 دن پڑھا، 39 دن ہوئے۔ جب 40واں دن آیا، 40 دن بھی گیا، 41واں بھی، 42واں بھی، تو اس نے اپنی کنیز بھیجی، اس سے کہو نا ہمیں بھول تو نہیں گئے، تم تو شادی کرنے آئے تھے، ہم نے 40 دن کی پابندی لگائی، اب تو دن اور بڑھ چکے، تو کہا ان سے کہنا کہ اب ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہ رہی، عمر کے پیچھے نماز پڑھنے سے میرا دل بدل چکا ہے، وہ تو یار کی محبت سے بھر چکا ہے۔ امام کا اثر یہ پڑتا ہے مقتدیوں میں۔ یہ جو کہتے ہو نا کہیں بھی پڑھ لو، یہ جو کہیں بھی پڑھ لو، تو یہ پڑھتے رہو، کہیں بھی پڑھتے رہو، پھر جب مریں گے تو تب دیکھنا کہ نام اعمال تو خالی ہی خالی ہے۔ آپ بھی نماز سیکھو۔ پھر بات اب ختم کرنے لگا ہوں، ٹائم مکمل ہو رہا ہے، کہ اس بزرگ نے، اس پیر صاحب نے کہا کہ نماز پڑھو،
سارے معاملات تمہارے درست ہو جائیں گے، سارے مسائل ختم۔ میں بھی کہتا ہوں، میں کوئی پیر صاحب نہیں ہوں، لیکن کہتا ہوں نماز پڑھو، انشاءاللہ سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ نماز ایسی پڑھو جیسے پڑھنے کا حکم ہے۔ کچھ لوگ تو ایسی پڑھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، جو ہونٹ بھی نہیں ہلتے نا، وہ نماز سوچتے ہیں، وہ نماز پڑھتے نہیں۔ اللہ نے نماز سوچنے کا حکم نہیں دیا، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور پڑھنے کی تعریف شرع شریف میں یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اگر کوئی چیز مانے نہ ہو تو تیری آواز کم از کم تیرے کان تک پہنچے، اتنی آواز تو آنی چاہیے۔ ہاں، اس کو کہتے ہیں پڑھنا۔ لیکن پوری نماز میں ہونٹ بند رہتے ہیں، ہے نا، یہ سب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، سیکھا نہیں نماز کو۔ اب پوری نماز تو جلسے میں نہیں سکھائی جا سکتی، آپ اپنے علماء سے رابطہ قائم کرو، اپنے پیروں سے رابطہ قائم کرو، مشائخ سے رابطہ قائم کرو۔ لیکن یہ کہتا ہوں بھئی، اسی پیر کے پاس نماز سیکھنے جانا جس کو خود آپ سے کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں امین القادری جو ہے وہ پیروں کا مخالف ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں کبھی پیروں کا مخالف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں خود بھی پیر رکھتا ہوں، اور ایک نہیں کہیں ایک رکھتا ہوں۔ آپ کہیں کہیں ایک کیوں رکھتے؟ کا مرید تو ایک سے ہوں، اور اتنوں کا خلیفہ ہوں کہ ایک فہرست ہے میرے پاس۔ ہاں، تو وہ سب میرے مشائخ ہیں، اور میں تو اپنے مشائخ کا احترام ایسے کرتا ہوں نائب رسول سمجھ کر۔ ہاں، دست و بوسی کے ساتھ ان کی قدم بوسیاں بھی کرتا ہوں۔ میں کب پیر کا مخالف ہو سکتا ہوں؟ لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر کس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری نہ ہو اور وہ کسی کے محلے میں جا کر کے کلینک کھول لے، تو محلے کے لوگ احتجاج کریں گے کہ نہیں کریں گے کہ یار اس کو علاج کرنا نہیں آتا، یہ ڈاکٹر کیوں بن گیا، یہ لوگوں کی جان سے کھلواڑ کرے گا؟ تو پھر جس پیر کے اندر صفت نہیں ہے پیر کی، وہ پیر کیوں بن گیا؟ وہ تو لوگوں کے ایمان سے کھلواڑ کرے گا۔ جب ڈاکٹر کی صفت نہیں ہے تو وہ کلینک نہیں کھول سکتا، ہاسپٹل نہیں کھول سکتا، ورنہ وہ مار ڈالے گا، اور مار ڈالے گا تو جان جائے گی۔ یار وہ بے ہنر ڈاکٹر بنے گا تو جان جائے گی، اور جاہل آدمی پیر بنے گا تو ایمان جائے گا۔ اس کو نماز آنی چاہیے نا، تو تبھی پیر کیوں ہوتا ہے؟ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جس کو خود کچھ نہیں آتا، اس کو خود کو نماز نہیں آتی، وہ آپ کو نماز کیا سکھائے؟ اس کو خود کو عقیدہ نہیں معلوم، وہ آپ کو عقیدہ کیا بتائے گا؟ وہ خود کبھی قرآن کھول کر نہیں بیٹھتا، وہ آپ کو قرآن کیا پڑھائے گا؟ بس وہ آپ کو بیوقوف بناتا رہے گا، اس کے واقعات سنا کر کے۔ بات قرآن و سنت کی کرنی ہوگی، اور قرآن و سنت کی حدوں میں جو ہیں ان واقعات کی بات کرنی ہوگی۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں ہوشیار رہو۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آپ کہیں گے پیر کیسا ہو؟ پیر تو ہمیں ولی چاہیے۔ تو آپ کو ولی کون سا ہو دکھتا ہے؟ جو ہوا میں اڑ جائے وہ ولی، شعبدے بازی کرے وہ ولی، جو جیب سے گرم گرم ڈالر نکال کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ دے وہ ولی، جو سورج دیکھے وہ ولی۔ اور میں تو اتنی دیر تک سورج دیکھ سکتا ہوں، وہی سورج دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے یہاں مرید ہونے آیا، اور جنید بغدادی کون ہے پتہ ہے؟ میرے مرشد غوث پاک کے بھی مرشدوں کے مرشد جنید بغدادی۔ اللہ اللہ کیا ولی ہے ولیوں میں۔ انہیں 7 سال کی عمر میں طاؤس العلماء کا لقب دیا گیا، بہت بڑے ولی تھے جنید بغدادی۔ اب غوث پاک کے مرشدوں کے مرشد تو آپ سمجھ سکتے ہیں چھوٹا موٹا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا، کئی دن تک رکا، مرید نہیں ہوا، چلا گیا۔ جب جانے لگا تو حضرت نے فرمایا بیٹا آئے تھے کچھ بتایا نہیں، اور جا رہے ہو تو کچھ نہیں بتاتے، کیوں آئے تھے کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضرت مرید ہونے آیا تھا۔ کہا پھر مرید کیوں نہیں ہو رہے ہو، بغیر مرید ہوئے جا رہے ہو؟ کہا حضرت سوچا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا میں مرید ہو جاؤں گا، آپ سے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی حضرت، اس لیے مرید نہیں ہوتا۔ دیکھو وہ مرید ہونے والا بھی کافی سچا تھا، اس نے صحیح صحیح بول دیا، کوئی جو ہے وہ لائی لپیٹی منافقت والا معاملہ نہیں تھا۔ آج کل کا کوئی ہوتا تو کہتا نہیں حضرت ایسے ہی آیا تھا ملنے، اب جا رہا ہوں۔ اس نے سچی بات کر دی، ہاں سیدھی سیدھی، وقولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ اس نے کہا حضرت کرامت دیکھنے آیا تھا، کوئی کرامت تو دیکھی نہیں اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ بھی جنید تھے۔ جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، تم جتنے دن رہے میرا کوئی ایک قدم کبھی تم نے شریعت کے خلاف دیکھا؟
ایک قدم بھی تم نے مجھے شریعت کے خلاف عمل کرتے دیکھا؟ کہا نہیں. ایک قدم بھی سنت رسول کے خلاف اٹھتے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا پھر جاؤ. کہا حضور کیوں؟ فرمایا بیٹے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی؟ سنتوں پر عمل کرنا، شریعت پر چلنا، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ ہوا میں اڑنا یہ کام تو کوے اور چیل بھی کرتے ہیں. ہوا میں اڑنا یہ کام تو مکھی مچھر بھی کرتے ہیں. پانی پر چلنا یہ کام تو کیکڑے اور مچھلیاں بھی کرتی ہے. لیکن شریعت پر چلنا یہ اللہ کے ولیوں کا کام ہے. اور جس کو خود شریعت نہیں معلوم وہ کیا عمل. اور جو شریعت پر عمل کر لے، توجہ کرنا، پھر وہ کیسا پیر ہوتا ہے پتہ ہے؟ حالانکہ ٹائم ختم ہوا ہے لیکن بات چھڑی ہے پیروں کی. ہاں کیسا پیر ہوتا ہے پتہ ہے؟ کیسا پیر، کیسا پیر. آؤ ذرا اس پیر کی زندگی سنو. جب جو شریعت پہ عمل کر لینا تو کیسا پیر ہوتا ہے. حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ میرے مرشد سرکار نظام الدین اولیاء. نظام الدین اولیاء کا وصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وصال. پردہ فرما لیا، انتقال ہو گیا. جنازہ جا رہا ہے دلی میں. وصال ہو گیا، دلی میں جنازہ جا رہا ہے. صاحب مریدین روتے دھوتے آگے پیچھے چل رہے ہیں. کسی نے کہا کس کا انتقال؟ وہی پورا دلی رو رہا ہے، پورا دلی رو رہا ہے. کس کا انتقال ہوا؟ کہا حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہو گیا. تجھے نہیں پتا؟ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا. تو جو لوگ جنازے میں چل رہے تھے وہ آگے آگے کچھ شعر پڑھ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے. تو کسی نے ایک شعر پڑھ دیا، اے تماشا گائے عالم روئے تو کجا مہرے تماشا می روی، تو کجا بہرے تماشا می روی. ارے سب تو تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں. اے تماشا گائے عالم روئے تو، سب تو تیرے دیدار کے لیے آتے، تو کس کے دیدار کے لیے جا رہا ہے؟ بس اتنا سننا تھا. جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گئے. نمی رفتم نمی رفتم، میں نہیں جاتا میں نہیں جاتا. یہ پیر ہے جو شریعت پہ عمل کرے، یہ پیر ہے. نہیں جاتا. ہاتھ جوڑ کے حضور لوگ شریعت کا مذاق نہ اڑائیں. چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. یہ ولی ہیں، اللہ والے ہیں. ایک مرتبہ ایک پیر صاحب کی ایک مریدہ تھی. مجھے ایسا لگتا ہے شاید مریدوں سے زیادہ عقیدت پیر صاحب سے مریدہ لوگ کرتی. عورتوں کے عقیدے زیادہ مضبوط ہوتے. ہاں پیر صاحب کی مریدہ تھی، بڑھیا تھی. اس نے منگل کے دن اپنے بیٹے کا نکاح رکھا. تیاری میں لگی تھی، بہت عقیدت مند تھی پیر کی. منگل کے دن نکاح رکھا اور تیاری میں لگ گئی. تیاری میں لگی تھی کہ صبح صبح جو ہے جنازہ جا رہا تھا. یہ مصروف تھی، اس کو پتہ نہیں چلا. واٹس ایپ کا خیر سے دور نہیں تھا، ورنہ تو پھر لوگ افواہ بھی اڑا دیتے ہیں نا میتوں کی. ایسا چلتا رہتا ہے. تو پتہ نہیں چلا اس کو بڑھیا کو. لیکن جنازہ گھر کے سامنے جا رہا، کس کا انتقال ہوا بھائی؟ اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں. اور بڑھیا تجھے پتہ نہیں تیرے پیر کا انتقال ہوا؟ اس نے کہا یہ پیر لوگ تو اللہ والے ہوتے، یہ منگل بدھ کو کیوں مرنے لگے؟ پیر لوگ تو جمعرات جمعہ کو مرنا چاہیے. اس کی اپنی عقل، اس کی اپنی سوچ. بھائی جمعہ کا دن مبارک، جمعرات کا دن مبارک، پیر کا دن مبارک، مبارک دن پیر کو مرنا چاہیے. منگل بدھ کو کیوں مر رہے ہیں پیر لوگ؟ بس اتنا سننا تھا. کہا ٹھیک ہے اب ہم انشاءاللہ جمعہ کو ہی جائیں گے. یہ اللہ والے لوگ تھے. لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھتے، لیکن یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہیں. بات آئی تب مجھے میرا خسرو یاد آیا. میرے مرشد ملک الشورا، طوطی ہند، قطب الاقطاب حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ. آپ اپنے پیر سے بہت محبت کرتے. اتنی محبت تھی پیر سے، اتنی محبت تھی، اتنی محبت، اتنی محبت اور اتنی محبت. سچا پیر مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ حضرت خسرو کی طرح محبت کرنا چاہیے. میں حضرت امیر خسرو کے مزار پہ جب بھی جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کچھ دو نہ دو، آپ کی مرضی. اتنی دعا کر دو کہ پیر کی سچی محبت نصیب ہو جائے. حضور کی سچی محبت نہیں، محبت والوں سے محبت ہی مانگا جا سکتا ہے. تو
بہت محبت تھی پیر سے، اتنی کہ بیان نہیں کیا۔ حضرت محبوب الہی کہتے تھے مرید ہونا سیکھنا ہے تو خسرو سے سیکھو۔ پیر کے وصال کے بعد پیر کے مزار پہ بیٹھ گئے، اٹھ کے کہیں نہیں گئے سوائے نماز کے، اور پھر چند ہی مہینوں میں وصال ہو گیا۔ چند مہینوں میں پیر کا وصال ہوا 11ویں شریف میں، اور امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا شوال المکرم میں۔ شوال میں ان کا وصال، اور حضرت پیر و مرشد محبوب الہی کا وصال 11ویں شریف میں۔ اتنا ہی فرق ہے بس۔ 11ویں کے بعد لے لیں، 11ویں کے بعد جمادی آخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، اور 6 مہینے کے اندر وصال ہو گئے۔ یعنی یہ بھی انہوں نے حضور کی محبوب شہزادی کی سنت گویا کی ادا فرمائی۔ حضور کے خاندان میں 6 مہینے کے بعد سب سے پہلے جس کا وصال ہوا وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، اور محبوب الہی کے مریدوں میں 6 مہینہ گزارا اور پھر وصال ہوا، انتقال ہوا آپ کا۔ تو چادر ڈالی ہوئی تھی، آپ لیٹے ہوئے تھے۔ دلی کے کچھ بڑے بڑے علماء انہوں نے کہا چلو بھائی خسرو کا انتقال ہو گیا، چل کے خسرو کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے پاس چلیں گے اور مغفرت کی دعا کریں گے، کیونکہ خسرو شاعر تھے، بادشاہوں کی شان میں بھی شعر لکھ دیے، تو اس کی مغفرت کی دعا کر لیتے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ آئے وہ لوگ، وہ جو علماء تھے وہ علماء ظواہر میں سے تھے، یعنی ظاہری علماء میں سے تھے۔ آئے بیٹھے، اللہ خسرو کو معاف کر دے، اس نے دنیا کے لوگوں کے لیے شعر لکھے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا او تو نے میرے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا، کیونکہ تیری مغفرت کی دعا سے جنت میں جاؤں تو محبوب الہی جیسا پیر کیا کرے گا۔ یہ شان، یہ پیر پر یقین، پیر پر ایسے مرید، یہ شان تھی۔ تو بہرحال بات پھر دور نکلی، اور اب بات اختتام کو پہنچتی ہے کہ اس پیر نے، اس بزرگ نے، جب لوگوں نے اپنے مسائل رکھے کہ حضرت بہت پریشان ہے، روزی ہے، یہ ہے، وہ ہے، کیا کہا؟ نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ نماز پڑھو، سب مسئلے حل۔ انہوں نے ایک بات بتائی، اس دور کے لوگ بھی تھے ایسے کہ بڑے بزرگ لوگ جو کہہ دیتے تھے وہ گانٹ مان لیتے تھے۔ ان کو احساس ہوا ہم نے مسجد میں مؤذن نہیں رکھا، امام نہیں رکھا، نماز نہیں، سب دھول گرد غبار سب۔ حضرت کہنے، حضرت وعدہ کرتے ہم نماز پڑھیں گے۔ وہ حج کو گئے، حج کو جانے کے بعد جب کئی مہینے کے بعد واپس آئے تو مسجد میں آئے تو دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ لوگوں سے ملے، لوگوں نے کہا حضرات آپ نے جو نسخہ بتایا تھا عمل کیا، بہت کامیابی نصیب ہوئی۔ تو پھر وہ رات کو مسجد میں رکے۔ جب رات آخری آنے لگی تو آواز آ رہی تھی، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ بزرگوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور سمجھ گئے کہ یہ جتنی باغ و بہار پورے علاقے میں نظر آ رہی ہے